السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم مہمان خصوصی جناب طاہر علی انصاری صاحب، ہمارے تینوں لیکھک جناب حفظ الرحمان صاحب، جناب عرفان پوکھریل صاحب اور جناب بھرت جنگم صاحب اور ماننیہ کوثر شاہ صاحبہ اور ہمارے اسلامی سنگھ نیپال کے سیکریٹری جنرل اور مرکزی مجلس شورا کے ارکان اور دا میسج پبلیکیشن کے ذمہ دار، ہمارے بھارتیہ سنگھٹن کے ذمہ داران، صوبہ باگمتی کے ذمہ دار اور یہاں موجود ارکان، کارکنان، ہمارے دینی بھائیوں، عزیزوں اور پیاری بہنوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اسی لیے اور مجھے اس پروگرام میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے بھی نہیں۔ بس سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو، سب کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے اور شعور بھی دیا ہے کہ اسلام ماننے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کا احساس بھی دیا ہے اور اس کے لیے اسلامی سنگھ جیسی ایک منظم جماعت بھی ہمارے دی ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ جو کتابوں کا مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، میرا ماننا ہے کہ نیپال میں ایز اے ہول، یعنی ہر برگ میں، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن، بودھسٹ، جو بھی ہو اور مسلم، سب میں ایک مانسکتا عجیب سی ہے، وہ ہے پر نربھرتا کی اور داستو کی مانیتا۔ ہندو کو دیکھو تو اس کا پنڈت بھی وہ انڈیا ہی کی طرف دیکھتا ہے، کرسچن کا ادھر ہی دیکھ رہا ہے، بودھسٹ کا، اور اسلام کا ہم بھی مدرسہ سے پڑھ کے آتے ہیں تو ہم بھی اپنے اپنے انڈین مدرسہ ہی کو اپنے لیے مرکز اور سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنی جو صلاحیت ہے اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک شروع سے ایک چیز کہتا ہوں کہ جس طرح سے ریسورس پرسن ایک انڈین، ایک پاکستانی، ایک سعودی اور کسی بھی ملک کا آدمی ہو سکتا ہے، ویسے ہی انٹرنیشنل ریسورس پرسن ہمارا نیپالی بھی ہونا چاہیے، اس لحاظ سے وہ کام کریں۔ یہ میری خواہش ہے اور یہاں سے ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی زبانیں وہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اسی لیے نیپالی زبان بھی ہماری زبان ہے، اسلامی زبان ہے، وہ اللہ نے بنائی ہے وہ زبان۔ لہٰذا اس ملک کی زبان، یعنی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ جس زبان کے ماننے والے ہوتے تھے اسی زبان کے جاننے والے نبی کو اس میں مبعوث کرتا تھا اور اسی زبان میں کتاب بھی نازل کرتا تھا۔ نیپال میں اگر دین کو پہنچنا ہے اور پہنچنا ہے تو نیپالی زبان میں دینی باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس میں دو بیریئر ہیں جو بہت بڑا، جو لوگ نیپالی میں وگیتا رکھتے ہیں وہ عربی اور جو اسلامک جو اچھی اور بڑی اور اہم کتابیں ہیں، یعنی ریسورس بکس، اس کو نہیں جانتے ہیں، اور جو عربی مدرسے سے پڑھ کے آئے وہ نیپالی نہیں جانتے ہیں۔ اب اس کھاڈل کی وجہ سے نیپالی زبان میں کتابوں کا آنا یہ بڑا ناممکن اور مشکل ہو گیا۔ لیکن دھنیواد کے مستحق ہیں اسلامی سنگھ نیپال کے ذمہ داران، جنہوں نے ایسے وقت میں بھی فیصلہ لیا کہ ہمیں نیپالی زبان میں کتابوں کو لانا ہے، اور قرآن کے ترجمہ جو سب سے زیادہ بہت ہی مشکل کام تھا، اس کو بھی بڑی حکمت سے جماعت نے اس کام کو انجام دیا۔
اور اس کے بعد جو ساری کتابوں میں سب سے اہم کام ہوا ہے وہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آئی ہے 100 لیکھن، یہ اس کے بعد سب سے بڑا کام ہے۔ ایک کام رہ گیا ہے، وہ احادیث کا جو ترجمہ ہے اس کو نیپالی میں آنے کا۔ وہ میں اس سلسلے میں علماء سے میری گزارش ہوگی کہ وہ نیپالی میں وگیتا حاصل کریں، ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں آپ، نیپالی کے وگے سے ٹیوشن لے اور جیسے بھی ہو حاصل کریں۔ اور جو احباب یہ کیا کہتے ہیں کہ ان اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں جہاں یہ کتابیں نہیں پڑھائی گئی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دینی سورس بک، تو ان کے لیے خوشخبری تو ہے ہی کہ آج تقریباً کتابوں کا ترجمہ انگلش میں ہو چکا ہے، ہندی میں ہو چکا ہے، اور دوسری زبان میں۔ یہ 2 زبان اس لیے لیا کہ یہ تو سب لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو آپ وہاں سے پڑھ کر کے اپنے نالج کو بڑھا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سرل اردو جاننے کے لیے ہمارے آس پاس کے علماء سے ٹیوشن لے کر کے آپ بھی اردو کو اچھی کر سکتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ نیپال میں آج عرفان پوکھریل صاحب اور ہمارے حفظ الرحمان صاحب نے جنہوں نے مدرسہ اسلامیہ کا منہ، انہوں نے تو تھوڑا سا دیکھ بھی لیا تھا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو نہیں دیکھنے کے باوجود وہ اگر کر سکتے ہیں تو یہ کام ہمارے عزیز اللہ بابو بھی کر سکتے ہیں، ارمان صاحب بھی کر سکتے ہیں، عباس چودھری، اور اس طرح سے جتنے نام ہم لیں گے وہ سارے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں آج اسلامی سنگھ، جماعت اسلامی ہند کے جو امیر ہیں وہ اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن اب اس کی تقریر سے کہیں پر بھی نہیں لگے گا کہ انہوں نے مدرسے میں تعلیم نہیں حاصل کی ہے۔ اور اس سے پہلے بہت سارے ہیں، میں ان سارے کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ سے لوگ یہ بات نکال دیں، اگر ڈاکٹر اسرار صاحب MBBS کر کے قرآن کے مفسر ہو سکتے ہیں تو الطاف حسین صاحب کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا ہمارے اور جو بھائی ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو میں ان ناموں کو گنانے میں نہیں جاتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اور اچھا کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں۔ تو پہلی دینی ضرورت تھی اللہ کے کلام کو اس زبان میں جو زبان جاننے والے ان تک پہنچانے کے لیے کہ اللہ کے حکم کا پالنا کرتے ہوئے نیپالی میں دینی لٹریچر آئے۔ دوسری بات، آج جو ہماری نئی نسل ہے، خود مسلمانوں میں جو چند نام لیے ہم نے، اور ہمارے بچے ہیں جنہوں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، ماڈرن ایجوکیشن، اور وہ نیپالی جانتے ہیں، ان کو دین سکھانے کے لیے نیپالی چاہیے۔ اسی لیے مسلمان کو بھی دین سکھانے کے لیے نیپالی میں کتابیں چاہیے، اور غیر مسلم تک بھی دین پہنچانے کے لیے نیپالی میں کتاب چاہیے۔ اس میں علماء بھی آگے بڑھیں اور جو ہمارے عصری علوم سے ہیں وہ بھی آگے بڑھیں، اور کچھ دنوں میں ایسا ہو کہ جیسے آج کہتے ہیں نا کہ اردو میں کتاب انف ہے دین کو جاننے کے لیے، تو کل نیپالی میں لوگ کہیں کہ کتاب انف ہے۔ اب بخاری کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اب تاریخ میں بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور اب نیا اور اونچا کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اگر ہم لوگوں کی زندگی میں یہ کام ہو جاتا ہے تو ہم اس پر بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کمی پوری کریں۔ میری بیٹیاں بھی آگے آئیں، میری بہنیں بھی آگے آئیں، اور اس کام کو آگے بڑھ کر کے کریں، سب کی ذمہ داری۔ آخر میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان لیکھک لوگوں کا جنہوں نے محنت سے لکھا ہے، اور جو اس پر ٹپنی کرنے والوں نے بہت ہی ناقدانہ نظر سے دیکھا اور یہاں بہت اچھی وہ پیش کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مستحق ہیں شکریہ کے، وہ ہمارے عزیز اللہ انصاری صاحب ہیں، جو مدھر سندیش پبلیکیشن کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے یعنی انتھک
کوشش کی اس کتاب کو لانے کے لیے بھی اور اس پروگرام کو کرنے کے لیے بھی رات دن لگائے رہے۔ کل میں نے جب رات میں ان کی بے چینی دیکھی تو میں نے کہا بابو ہم لوگ ہیں، آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، شریک کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت زیادہ شریک تو نہیں کیا لیکن خوب محنت کیا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سیکریٹری جنرل صاحب نے بھی پورے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کو کرنے میں اپنا جو یوگدان تھا وہ دیا ہے۔ اسی طرح سے مرکز میں جو لوگ ہیں، عزیزم عاصم اور کیا کہتے ہیں ہمارے امام صاحب اور نسیم سعد اور یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس کو انجام تک پہنچانے میں، ہمارے گرو جی ان کی بھی بڑی یوگدان ہے اس پروگرام کو بہتر بنانے میں۔ ہم ان سارے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھے۔ یہاں آپ کے پیچھے کتابوں کا انبار ہے، کچھ چھوٹ میں وہاں پر کتابیں رکھی گئی ہیں۔ آپ لوگ جب کتاب خریدیں گے تو ہمیں نئی کتاب چھاپنے کے لیے پیسے آئیں گے، ہم منافع نہیں کمانا چاہتے ہیں۔ کچھ کتابیں فری تقسیم کی بھی ہیں، وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور میں خاص طور سے محترم ہمارے مہمان خصوصی ان کو جب میں نے فون کیا، اور میں نے بڑے اعتماد سے فون کیا چونکہ میں ان کا کیا کہتے ہیں کہ چھوٹا بھائی کہیے، منہ لگو کہیے، ایک دم محبت کرنے والا کہیے، تو مجھے سب نے کہا کہ وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میری بات نہیں ٹالیں گے انشاءاللہ۔ میرا جو اعتماد تھا اس کو انہوں نے قدر کیا، اور اس میں بھی یہاں آ کر کے اس پروگرام کو جو انہوں نے ایک عزت دی اور وہ دیا، میں ان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے ان کی صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر کی دعا کرتا ہوں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری ساری کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے اس ملک میں جو ابھی بدامنی ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں کرپشن ختم کر دے، شانتی پیدا کرے، نیائے پیدا کرے، اور اس ملک کی جو ایک پہچان تھی شانتی کا دیش، اس کو حقیقت میں شانتی میں دیش بنائے، اور جو ہمارے بھرت جنگم صاحب جیسے انسان دوست لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی کوششوں کو اللہ قبول کرے، اور ان کی حقیقی کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ان کو لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔